نطاط اور شق کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلالم کے علاقے کا رخ کیا۔ سلالم بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا ایک قلعہ تھا۔ ادھر نطاط اور شق کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ جب رسول اللہ اس علاقے قتیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے قصد فرمایا کہ منجنیق نصب فرمائیں۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ سے صلح کے لیے بات چیت کی۔ پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے مال، باغات، زمینیں، سونے، چاندی، گھوڑے، زرے سب رسول اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنے کپڑے لے جائیں گے جتنا ایک انسان پشت پر اٹھا سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ اس معاہدے کے الرغم ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا۔ ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور ہوئی بن اخطب کے زیورات تھے۔ اسے ہوئی بن اخطب مدینہ سے بنو نذیر کی جلاوطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا۔ اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، بنو نذیر کا خزانہ تھا۔ آپ نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں نے کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس پر رسول اللہ نے کنانہ سے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا۔ پھر باقی ماندہ خزانے کے متعلق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کیا۔ اس پر آپ نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چقمقا کی ٹھوکریں ماری یہاں تک کہ اس کی جان پر بنائی۔ پھر اسے رسول اللہ نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے محمد بن مسلمہ کے بدلے اس کی گردن مار دی اور محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نائم کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر انہیں قتل کر دیا۔ ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا تھا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ہوئی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کو قیدیوں میں شامل کر لیا۔ وہ کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھی اور ابھی دلہن تھی، ان کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ یہ رسول اللہ نے یہود کو خیبر سے جلاوطن کرنے کا ارادہ فرمایا اور معاہدے میں یہی طے ہوا، مگر یہود نے کہا اے محمد ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجیے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہے۔ ادھر رسول اللہ اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام تھے جو اس زمین کو دیکھ ریکھ اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے تھے اور نہ خود صحابہ کرام کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دیں۔ اس لیے آپ نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کا پیداوار کا آدھا حصہ یہود کو دیا جائے گا اور جب تک رسول اللہ کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا۔ اس طرح کل 3600 حصے ہوئے، ان میں سے نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا، باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے ذریعے الگ کر لیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی۔ اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا، تو 200 شہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 ملے تھے، اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے۔ خیبر کی اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر کی روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ مدینے واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصاروں کو کھجور کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ عشری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے رفقا بھی موجود تھے رضی اللہ عنہم۔ حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا۔ البتہ حضرت جعفر اور ان کی رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب حضرت جعفر نبی کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بوسہ دے کر فرمایا واللہ میں نہیں جانتا مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کے بلانے کے لیے رسول اللہ نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اسے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے 2 کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا۔ یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے۔ جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دحیہ بن کلبی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت ہوئی کا انتخاب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہے۔ آپ نے فرمایا دحیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ حضرت دحیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دحیہ سے فرمایا قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں سد صحبہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا اور راستے میں 3 روز شبائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا، دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ کے خبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ بخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا یہ بادشاہ جو مدینے میں ہے تو اس کی آرزو کر رہی ہو۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ کون سا عضو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسے بتایا گیا تھا کہ دستہ، اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا تھا۔ اس کے بعد باقی حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر رسول اللہ کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر
اس کا ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کے باوجود تھوک دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس موقع پر آپ کے ساتھ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایت میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ تطبیق اس طرح کی گئی ہے کہ پہلے تو آپ نے معاف کر دیا تھا، بشر رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔